پاکستان جی میچ ہار چکا ہے. ٹیپیا جو ہے اس نے میچ ہروانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. جس طرح 2022 کا ہروایا، جس طرح 2024 کے اندر ورلڈ کپ میں اس نے چول ماری اور اب ایشیا کپ میں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارا مین بالر ہے، پریمیم بالر ہے. یہ وہ لانتی بالر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئیں. میں پہلے دن سے اس بندے کے خلاف تھا. یہ لاہور قلندر کی ایک پیداوار تھا جس کو ٹیپیا اور ٹیپ بال سے نہ اس نے ڈومیسٹک کھیلی نہ اس نے کچھ اور کیا. بس یہ 2 اوور کا بندہ تھا جس کو لے کر یہ ضروری بات. اس کے ساتھ ساتھ باقی ہمارے بیٹسمین ماشاء اللہ سے صاحبزادہ فرام اور فخر زمان کے علاوہ باقی یہ جتنے کنجر ہیں ان کی ایسی درگت بنائی جائے نا کہ لگ پتہ جائے. محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں جی اشارے کرنے والا، جی اشارے جو بڑے اچھے ہیں اس کے میں دیکھ لوں گا. اب اشارے اس کے بڑھ چکے ہیں جہاں سے نکل رہے تھے. یہ ٹیم ہی محسن نقوی کی تھی. محسن نقوی 11 کے نام سے ہم کہہ سکتے ہیں اس ٹیم کو، کیونکہ آپ جب پلیئر کو آپ کرٹیسائز نہیں کرتے اس کے ایکشنز پہ تو تب وہ اپنی پرفارمنس بھول کے یہ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہو جاتا ہے. اور اس نے حرکتیں یہ کی ہیں اور ان حرکتوں کی وجہ سے آج اس کو کٹ پڑی ہے اور اچھی خاصی پڑی ہے. اب اس کی صحت اور جو طبیعت ہے وہ بالکل وہ ٹھیک ہو گئی ہے. آپ کرکٹر ہو، آپ کرکٹ کھیلو، آپ اشارے کیے جا رہے ہو. آپ اشاروں سے اب کیا بن گیا ہے؟ وہ اشارے آپ کو انہوں نے تن کے رکھ دیے، سیدھی سی بات کریں تو. دوسری بات، ہمارے جو باقی ہیں سیم ایوب، وہ ایسا کوئی دگڑ دلہ ہے کہ وہ سب کچھ کرے گا سوائے اس چیز کے کہ کرکٹ نہیں کھیلے گا. وہ بیٹسمین کے طور پہ آیا تھا لیکن وہ بالنگ کر رہا ہے. اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں جی حارث صاحب. حارث صاحب کی تو میں کہتا ہوں کہ اس کی ایک الگ ہے. وہ اپنے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے جو اس سے کروا لو جو مرضی، وہ کہے گا کہ یہ کھلاڑی اس کو اس طرح کھیلنا چاہیے، اس کو اس طرح اسٹرائک ریٹ اس کا بہتر کس طرح کیا جا سکتا ہے، بابر اعظم کا کس طرح کیا جا سکتا ہے. وہ خود جو ہے وہ وہاں پہ کیچ دے کر آ گیا. پھر رن آؤٹ ایک کرنا تھا، رن آؤٹ کی جگہ وہ اتنا ریلیکس ہو گیا کہ کہیں پہ پتہ نہیں مائنڈ سیٹ کہاں پہ ہے. یا آپ انڈین کرکٹ کے دیکھو، وہاں پہ ان کے کیپر کا مائنڈ سیٹ اور آپ اپنے کا دیکھو، ایکٹیو ہی نہیں تھا. پھر آ جاتے ہیں ہمارے بہت اچھے کیپٹن صاحب. اس بندے نے جتنی ببل کپ یا جو ہیں وہ چبائی ہیں اس پورے ایشیا کپ میں، اتنے کچھ نہیں، پتہ نہیں کھانا بھی کھاتا ہوگا کہ نہیں کھاتا ہوگا، وہی اس نے کیا. اس کے بعد حسین طلعت کی پرچی بہت بڑی ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے چاہے وہ کسی اور بندے کی طرف سے. ایسی پرچی کبھی نہیں دیکھی. ایک جو ٹیلنٹڈ لڑکا تھا اس کو بٹھا کے اس پرچی کو لے کر آیا گیا اور اس پرچی نے نہ صرف کیچ چھوڑا بلکہ گندی پرفارمنس دے کر گیا آپ پر. پھر اس کے بعد جتنی بھی ہیں ہماری لائنیں لگی ہیں، باسط رانا، فہیم اشرف، اس نے اچھی پرفارمنس دینے کی کوشش کی اوورآل پورے ٹورنامنٹ میں اچھی. ہاں ایک پلیئر نہیں چلتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے کو جو ہے وہ باقی جو ہے وہ بیٹھ جائیں، وہ باقی سو جائیں. شاہین افریدی نے اچھی پرفارمنس دینے کی کوشش کی. آج اسپنرز نے اچھی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ صرف یہ کر سکتے تھے کہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے جو ان کا کام تھا انہوں نے کیا ہے. لیکن ان بےغیرتوں کی وجہ سے 2-3 جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے اب جیسے ہی میرے خیال میں فخر، شاہین افریدی اور صاحبزادہ فرحان کے علاوہ ان سب کی درگت بنائی جائے. کیپٹنسی تو جاتی نظر آ ہی رہی ہے کیونکہ پاکستان میں اگر آپ ایک ٹورنامنٹ ہارتے ہو تو کیپٹنسی آپ کی جاتی ہی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، بابر آئے گا، رضوان آئے گا، وہی باقی ساری باتیں، وہی ہمارے جتنی چیزیں ہیں وہی ہوں گی. لیکن ایک افسوس کے ساتھ کہ آج ہم صرف میچ نہیں ہارے، ان حرکتوں کی وجہ سے ہم ذلیل بھی ہوئے ہیں. تو امید ہے اس سے کچھ سیکھیں گے، لیکن سیکھا نہیں ہے. ہم نے 2022 کے بعد کچھ نہیں سیکھا. ہم نے صرف سیکھا ہے کہ اس عوام کو کس طرح سے بیوقوف بنانا ہے. اور اب جو ہے ان کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ہر ایک بندے کی ضرورت ہے، ان کو روسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر کرٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے.